بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں تنویر الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ایک نیا چینل مرالہ نیوز۔ ناظرین ایسا ہے کہ میرا جو پہلا چینل تھا مرالہ زون چینل، جو کہ کاپی رائٹ سٹرائک کی وجہ سے اور مختلف ڈیفرنٹ کاپی رائٹس کی وجہ سے جو یوٹیوب نے میری کچھ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، تو آج میں نے آپ کے لیے ایک نیا چینل بنایا ہے جس کا نام ہے مرالہ نیوز۔ اس چینل پر آپ کو مختلف قسم کے ولاگ بھی ملیں گے، جس میں آپ کو مختلف قسم کے اپڈیٹ ملیں گی، جس میں آپ کو ایجوکیشن انفارمیشن ملے گی اور مختلف قسم کے اپڈیٹس ہوں گی، مختلف قسم کی نیوز ہوں گی جو کہ آپ کے ساتھ۔ یوٹیوب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل بنایا ہے تو آپ نے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ نے ڈیلی ویڈیو اس پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ میں کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے اپنی ویڈیو جو ہے اپڈیٹ نہیں کر سکا، اور میں نے مختلف طریقے جو ہے نا استعمال کیے ویڈیو یوٹیوب کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، اور یہ میری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے میرا آج مرالہ زون چینل ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے لیے میں ریویو کروں گا، اس کے لیے میں اپلائی کروں گا، اس کے لیے میں اپلیکیشن دوں گا کہ میرا جو چینل ہے اس کو ریکور کیا جائے۔ میں کوشش کروں گا میرا جو مرالہ زون چینل تھا وہ ریکور ہو جائے، لیکن آج یہ میں نے نیا چینل بنایا ہے اور اس کو میں ڈیلی اپڈیٹ رکھنے کے لیے ایک اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا کروں گا، جو کہ انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی، جو کہ جس میں مختلف قسم کی اچھی آپ کو خبریں ملیں گی، جس میں آپ کو ایجوکیشن انفارمیشن ملے گی اور بچوں کے ولاگ بھی آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ناظرین آج میرا جو چینل ٹرمینیٹ کیا گیا ہے یوٹیوب کی جانب سے، اس کا نام تھا مرالہ زون، اور اب جو میں نے نیا چینل کریٹ کیا ہے اس کا نام ہے مرالہ نیوز۔ تو آپ نے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تو اس طرح میں آپ کے لیے اچھی خبریں، انفارمیشن، ایجوکیشن معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا۔ کل چونکہ فلسطین نے حملہ کیا ہے اسرائیل پر، وہ ایک بڑی اہم اپڈیٹ تھی۔ بیئنگ مسلم ہم جو ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں کہ فلسطین نے ایک سٹیپ لیا ہے، اور تمام تقریباً اہم مسلمان تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، مغربی ممالک، اور امریکہ نے کھل اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ اور امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو جدید ہتھیار جو ہیں وہ بھیجیں گے اور ہم اسرائیل کی جو ہے مدد کریں گے۔ اس حوالے سے میرے پاس کچھ اہم اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا آج میرا جو نیا چینل ہے اس چینل پر فلسطین کے حمایت میں جو ہے ویڈیو بنائی جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ یہ اسلامی تحریک کی مزاحمتی جو ہے جنگ ہے، جو فلسطین نے ایک سٹیپ لیا ہے، یہ ہفتے کی رات سے شروع کیا گیا۔ تو حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے ہفتے کے روز اسرائیل پر حملے کے بڑے راکٹ حملے کے بعد کہا کہ جنگ صہیونیت کے قلب میں داخل ہو چکی ہے۔ صہیونیت اسرائیل کا ایک نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین چند منٹوں کے اندر دشمن کی طاقت کا گھمنڈ ہے، وہ ہاتھ میں ملاتے ہوئے طاقت کا توازن پاش کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ فلسطین نے ایک مدت سے فلسطین جو ہے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، ان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو آج جو ہے جو سٹیپ لیا ہے فلسطین نے، بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، ان کی طاقت کا گھمنڈ جو ہے وہ ہاتھ میں ملا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حماس نے پوری فلسطینی قوم سے اپیل کی ہے کہ جارح دشمن کے خلاف پوری قوم اب تیار ہو جائے۔ جو پوری قوم ہے فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا اسرائیلی قیدی جو انہوں نے بندی بنائے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ اسرائیلی دشمن مسجد اقصی اور دوسرے مقامات کے خلاف ایک خطرناک چال چل رہا ہے۔ مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور قبلہ اول کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا عین فرض ہے، تو اس طرح سے فلسطین کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اب ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے سربراہ نے مزید کہا، حماس اس جنگ میں اپنی فتح کی دہلیز کے قریب تر ہے، ہم اس وقت ایک عظیم کامیابی کے قریب ہیں۔ حماس پر حملے کے بعد انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، ایک پوری اپنی بیٹھ کے ساتھ انہوں نے مل کے سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کامیابی کے بہت قریب ہیں اگر اسی طرح آپ مسلمان جہاد کرتے رہے۔ ان خیالات کا اظہار اسماعیل ہنیہ نے حماس کی زیر انتظام چلنے والی اقصی ٹی وی پر اپنی تقریر میں کہا۔
حماس جو ہے فلسطین کا ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس کی ایک تقریر کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ وہ بڑے پرجوش انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ کے محاذ پر ایک عظیم اور واضح فتح پانے والے ہیں۔ ہماری سرزمین فلسطین پر اسرائیلی قبضہ بہت ہو چکا۔ انہوں نے بولا کہ انہوں نے بہت زیادہ ہم پہ جو ہے قبضہ کر لیا ہے، اب ہم اس کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس کے جواب میں آج انہوں نے جو ہے نا ہفتے کی رات کو انہوں نے حملہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی ساتھ بیان دیا کہ فلسطین کہ اب ہم اپنی جیت کے بہت قریب ہیں، ہمیں یہ ایک آزادی کی جنگ ہے۔ اب ہماری سرزمین کو آزاد کرانے اور قیدیوں کو جیلوں سے چھڑانے کے لیے انتقاضہ کا سلسلہ مکمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اور وہاں کے مطالبات کے لیے نہیں لڑ رہے، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم ایک مظلوم قوم ہے جسے دشمن سے آزادی حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ انہوں نے بولا کہ ہم ایک مدت سے ان کے مظالم سہ رہے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان کو ہمارا چھڑانا ان کا جو ہے ایک تقاضا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک بہت اہم اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے ساتھ مزید بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ اسرائیل ہمیشہ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتا، فلسطینیوں پر ان کو یرغمال بناتا، ان کو بچوں کو قتل کر دیتا سرعام۔ اس وقت عالمی طاقت سائلنٹ رہی، خاموش رہی، اور اب جب کہ فلسطین نے حملہ کیا ہے حماس پر، اور پوری طاقت جو ہے مغربی طاقتیں جو ہیں، امریکہ کی طاقتیں جو ہیں، انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ فلسطین نے حملہ کیا اور برسوں تک فلسطینیوں کی جانیں لیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی آنکھ مچولی کے۔ اب جب کہ فلسطینیوں نے جوابی کارروائی کی، بہت کم شدت پر، ہر کوئی اچانک امن کی بات کرنے لگا۔ امن پسند ہیں اور سوچتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، سراسر منافقت ہے۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں نہیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امن پسند کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہر محاذ پر اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے جنگیں لڑی ہیں۔ امن پسند آپ سے زیادہ بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی دعاؤں سے دنیا کو ہلا کر رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ جب آپ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے اور ان کے حق میں بددعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نیست و نابود، آپ نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن آپ نے ان لوگوں کو بددعائیں نہیں دی۔ آپ کی ایک دعا دنیا فتح کر سکتی تھی، آپ کی ایک دعا آپ کرتے، آپ کو جنگیں نہ لڑنی پڑتی، لیکن نہیں، آپ نے کر کے دکھایا۔ امام حسین سے بڑھ کر کون ہے آپ کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسین نے جنگ لڑی، اور جو ہے وقت کے یزید کے آگے جو ہے سر نہیں جھکایا۔ آپ امام حسین دعا کرتے، اس وقت یزید غرق نہ ہو جاتا؟ اس امام حسین سے بڑھ کے امن پسند کون ہے؟ آپ نے جنگیں نہیں لڑی۔ ان کے لوگ ایک مدت سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کے حق میں آج تک کسی نے آواز بلند نہیں کی، صرف اپنی مذمتی بیان ہی ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب جب فلسطین نے ایک سٹیپ لیا ہے اور ان کے کہا ہے، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پوری قوم تیار رہے اس کے لیے، تو انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ اب دیکھیں کہ امریکہ نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادر مغربی ممالک جو ہیں، یورپین کنٹریز، انہوں نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا ایک بلاگ بنائیں، اس میں یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایک مدت سے زیادتی ہو رہی ہے، اس کو پہلے کنٹرول کیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سٹیپ لیں گے۔ جب آپ سٹیپ نہیں لیں گے، دنیا آپ کو کچل کر رکھ دے گی۔ جب آپ غیروں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، دنیا آپ کو کچل کر رکھ دے گی۔ یہ ایک مذمتی ویڈیو تھی کہ یہ جو اسرائیل فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے، وحشیانہ قتل، درندگی، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے، اگر آپ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو کچھ برا لگتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا جانو۔ چند شعر ہیں
میری نظر میں آئے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کہ وہ رہنما بھی سنیں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین 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 ہوں،